اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے مرزا جیلمی کا، اور احادیث کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ کسی صحیح تو دور کی بات، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نماز کا طریقہ موجود نہیں کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں کونی پہ رکھا جائے، حدیثوں کے حوالے دے کے۔ لیکن چونکہ یہ احادیث کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے نہیں ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی، ہم نے تو مرزا کی بات مانی، ہم نے تو انجینئر کی بات مانی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ مرزا جیلمی کے اپنے بابا جان، جن کو مرزا جیلمی وقت کا حسین کہتا ہے، جن کو شیخ الاسلام کہتا ہے، متقدمین اور متاخرین میں سب سے بڑا عالم جس کو قرار دیتا ہے مولوی اسحاق صاحب فیصل آبادی، انہوں نے باقاعدہ مرزا کی ٹھیک ٹھاک اس مسئلہ میں ٹھکائی کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ طریقہ نماز میں ہاتھ رکھنے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ان کو تو سنت کا پتہ ہی نہیں۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ اس ہتھیلی کو، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی اور گٹ پر رکھنا۔ کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل۔ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ، بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں، پانچوں انگلیں یہاں رکھ وضع، یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں آ سکتا۔ اگلا چیپٹر آ گیا کہ سجا ہاتھ کھبے تے رکھنا کتنے ہے۔ ایتھے کئی ہونے ساتھی ساری عمر رکھ دیا، کوئی ہے پہلوان وانگو رکھدا، کوئی کس طرح بننا بھی نہیں آیا۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر، گٹ پر اور کلائی پر رکھا، تشریح کی، اے ہتھیلی دا درمیان سجی دا ہتھیلی تے آ گیا، اے ہتھیلی جو ہو گیا، اگے رسک گٹ دے، وہ شیسا ہاتھ دا گٹ تے چلا گیا، کوشش کلائی تے چلا گیا، اے سائے جڑی سی انگلاں اتھے آ گیا، اے حالت سی تھلے سی نافتوں یا اتنے دی یا کوئی گل نہیں، بننا اداں بیا ہتھیلی تے آ گیا، اے کوئی نہیں نہ کہ ذکر ہے دا ہتھیلی کھبے ہاتھ دی تلی دے اتنے تلی سجی آ جائے، تھوڑا جا اگے ہتھیلی دا حصہ جڑا اتنے گٹ تے چلا جائے، رس اگے کچھ انگلاں جڑیاں سائز تے کلائی۔ اور واقعی یہ طریقہ سنت کے مطابق اور حدیث کی جب ہم تشریح اور تفصیلات کو مکمل دیکھتے ہیں تو یہی طریقہ واضح ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ بالکل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک حدیث تو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً بیان کی ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ سیدنا مولا علی نماز میں اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں یہ گٹ پر رکھا کرتے تھے، بائیں گٹے پر، اردو میں اس کو گٹا کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو گٹ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رسخن کہتے ہیں، را سین غین بھی اور را صاد غین کے ساتھ بھی استعمال ہوا۔ اور یہ جو امام بخاری تعلیقاً حدیث مولا علی سے لے کے آئے، یہ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 8814 نمبر سند کے ساتھ موجود ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری، جو ان کی صحیح بخاری کی تعلیقات کے اوپر کتاب ہے، اس میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا دایاں جو ہاتھ ہتھیلی ہے وہ بائیں گٹے پر یا بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کی سند موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ 480 نمبر حدیث سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھا کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسخ والساعد، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی پشت پر، علی ظہر کفہ الیسری یعنی کف کہتے ہیں اس اندر والے حصے کو، ہتھیلی کو اندر والا تو اس کو باطن الکف اور باہر والا تو اس کو ظاہر الکف کہتے ہیں، اور رسخ یہ جوڑ جو ہے المفصل بین الساعد والکف، ہتھیلی اور کلائی کے درمیان جوڑ، اس کو رسخ کہتے ہیں۔ یہاں میں مرزا نے ڈنڈی ماری، غلط مسئلہ بیان کیا، کف اور ساعد پر رکھا۔ ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک، یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے، اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسخ کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زرا۔
اور کیا سے کیا بنا دیا، اور کہا کہ یہ جو حصہ ہے نا اس کو رسک کہتے ہیں، حالانکہ اس کو رسک نہیں، اس کو کفن کہتے ہیں۔ یہ باطن الکف ہے، یہ ظاہر الکف ہے، اور یہ رسک ہے جو جوڑ ہے ہتھیلی اور کلائی کے درمیان۔ ہتھیلی کو مرزا جلمی نے رسک بنا دیا، رسک کو ہتھیلی، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس میں بلنڈر مارے مرزا نے۔ حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھا، یعنی کچھ حصہ یہ پشت پر آ گیا، کچھ جوڑ پر آ گیا اور کچھ کلائی پر۔ یہ طریقہ ہے سنت سے ثابت۔ 480 نمبر حدیث ہے صحیح ابن خزامہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث سے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھنا ہے، جبکہ مرزا جلمی اس طرح کونی پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جہاں تک صحیح بخاری کی 740 نمبر حدیث کا تعلق ہے تو اس میں الفاظ مبہم اور مجمل ہے، اور یہ جو صحیح ابن خزامہ کی 480 نمبر حدیث ہے، اس حدیث نے بالکل اس کے الفاظ کو واضح کر دیا، اور دیگر احادیث بھی اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، جیسے کہ 754 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ سنت ہے۔ 754 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں۔ 252 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کرواتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے روزوں کو جو ہے نا وہ اس میں سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلدی کریں، اور وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنی نمازوں میں اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، اور اس طریقے سے رکھنا یہ سنت ہے۔ یہ طریقہ بالکل سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ان مسائل میں بھی مرزا جلمی نے غلطی کی، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف مرزا جلمی بیان کرتا رہتا ہے۔